ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ طلبہ 2025 سے CUET-UG میں کسی بھی مضمون کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، UGC کا اعلان۔ 2 ہندوستانی یونیورسٹیوں کو آن لائن لرننگ رینکنگ 2024 میں ملا گولڈ کا درجہ، اور حکومت نے نئے 85 کیندری ودیالیہ اور 28 نوودے ودیالیہ کو دی منظوری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ممتاز تمل شاعر، مصنف، صحافی اور مجاہد آزادی سبرامنیہ بھارتی کی یوم پیدائش کے موقع پر بھارتیہ بھاشا اتسو کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر ہندوستان کے لسانی تنوع اور سبرامنیہ بھارتی کی خدمات پر طلبہ اور ریسرچ اسکالرز نے مختلف زبانوں میں اظہار خیال کیا۔ ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں، اردو بھی ہماری ہے، ہندی بھی ہماری ہے، یہ بھی ہمیں پیاری ہے، وہ بھی ہمیں پیاری ہے۔ ایک ہاتھ میں شانہ ہے، ایک ہاتھ میں آئینہ، ایک خالدہ خانم ہے، ایک راج کماری ہے۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے اپنے صدارتی خطاب میں سبرامنیہ بھارتی کی خدمات کو بھرپور خراج عطا کرتے ہوئے کہا کہ سبرامنیہ بھارتی صرف ایک علاقے اور ریاست تک محدود نہیں تھے۔ اپنی مختصر زندگی میں وہ ہندوستان کی قومی تحریک کا اہم حصہ رہے۔ وہ صحافی بھی تھے اور ہندی اخبارات کے لیے لکھا بھی کرتے تھے۔ انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کی مہم شروع کی تھی اور کم عمری کی شادی کی شدید مخالفت کی تھی۔ Writing in a newspaper in Hindi, that's how you see the greatness of man is that he was multilingual person. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے کہا کہ طلبہ کو 2025 سے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ UG میں کسی بھی مضمون میں شرکت کرنے کی اجازت ہوگی، چاہے وہ مضمون 12ویں جماعت میں پڑھا ہو یا نہ ہو۔ CUET-UG اگلے سال سے صرف کمپیوٹر بیسڈ موڈ میں منعقد کیا جائے گا۔ یہ امتحان 2025 کے تعلیمی سیشن سے 37 کے بجائے اب 63 مضامین میں کرایا جائے گا۔ UGC کے چیئرمین M جگدیش کمار نے کہا کہ کمیشن کے ذریعے قائم کردہ ایک ماہر پینل نے اس امتحان کا جائزہ لیا اور کئی تبدیلیاں تجویز کیں۔ CUET-UG امتحانات کا دورانیہ 60 منٹ کا ہوگا۔ امتحان میں اختیاری سوالات کا تصور ختم کر دیا گیا ہے اور اب تمام سوالات لازمی ہوں گے۔ طلبہ 2025 سے زیادہ 5 مضامین میں شرکت کر سکیں گے۔ NTA has worked out a well-designed process to make sure that CUET-UG is conducted successfully without any challenges that we have seen earlier. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں امیر خسرو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی علامت کے زیر عنوان ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن، رجسٹرار پروفیسر شیخ اشتیاق احمد، پروفیسر شریف حسین قاسمی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی، پروفیسر سید عزیز الدین حمدانی، پروفیسر رتن لال ہانگلو، آقائی محمد رضا فاضل، پروفیسر انور خیری، جناب شمیم طارق اور پروفیسر عزیز پانو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دی ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے پہلی بار آن لائن لرننگ رینکنگ 2024 جاری کی ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے عالمی یونیورسٹیوں کو سونا، چاندی اور کانسے کے 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ سونے کے زمرے میں 11 یونیورسٹیاں شامل ہیں، جن میں 3 امریکہ، 2 برطانیہ، 2 ہندوستان اور روس، ہنگری، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی ہے۔ چاندی کے زمرے میں 14 یونیورسٹیاں اور کانسے کے زمرے میں 31 یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ ہندوستان کی 2 یونیورسٹیوں میں ہریانہ کے فرید آباد کی مانو رچنا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ اسٹڈیز اور ہریانہ کے سونی پت کی OP جندال گلوبل یونیورسٹی سونے کے زمرے میں جگہ حاصل کی۔ شولینی یونیورسٹی آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز واحد ہندوستانی یونیورسٹی ہے جس نے چاندی کا درجہ حاصل کیا۔ کانسے کے زمرے میں ہندوستان کی 4 یونیورسٹیوں میں امیٹھی یونیورسٹی، KL یونیورسٹی، لولی پروفیشنل یونیورسٹی اور منی پال یونیورسٹی شامل ہیں۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جموں میں اسمارٹ انڈیا ہیکیتھون کے فائنل کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملک بھر سے 30 ٹیمیں نیشنل کرٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر پروٹیکشن سینٹر کی طرف سے درپیش سائبر سیکیورٹی کے اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مقابلہ کریں گی۔ IIT جموں کی 3 ٹیمیں بھی اس باوقار تقریب میں شرکت کریں گی، جو کرناٹک، دلی اور گوہاٹی کے نوڈل مراکز میں ادارے کی نمائندگی کریں گی۔
ہندوستان بھر میں 51 نوڈل مراکز کے ساتھ IIT جموں اختراعات کو فروغ دینے اور مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انہیں جموں میں اسمارٹ انڈیا ہیکاتھن 2024 کے گرینڈ فنالے کی میزبانی کرنے پر بہت فخر ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صرف 30 منٹ کی ورزش دماغی کارکردگی کو 24 گھنٹے تک بڑھا سکتی ہے۔ محققین نے 50 سے 83 سال کی عمر کے افراد کی نگرانی کی جو ایکٹیویٹی ٹریکر پہنتے تھے اور روزانہ علمی ٹیسٹ لیتے تھے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ اعتدال سے لے کر بھرپور سرگرمی میں ہر 30 منٹ کے اضافے سے ورکنگ میموری میں 5% اور ایپیسوڈک میموری میں 2% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ نتائج ان لوگوں کے لیے بھی اہم علمی فوائد کو اجاگر کرتے ہیں جو پہلے سے ہی علمی طور پر صحت مند ہیں۔ انٹرنیشنل جرنل آف بیہیویئرل نیوٹریشن اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی میں شائع ہونے والی یہ تحقیق دماغی صحت پر جسمانی سرگرمی کے دیرپا اثرات کو واضح کرتی ہے۔ مرکزی کابینہ نے 85 نئے کیندری ودیالیہ اور 28 جواہر نوودے ودیالیہ کو منظوری دی۔ کیندری ودیالیوں کی توسیع کے لیے 8,231 کروڑ روپے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ اس نئی توسیع میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو زیادہ سے زیادہ نئے 13 کیندری ودیالیہ ملیں گے، جبکہ اروناچل پردیش کو زیادہ سے زیادہ 8 جواہر نوودے ودیالیہ ملیں گے۔ ہندوستان کی مرکزی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی نیا کیندری ودیالیہ یا جواہر نوودے ودیالیہ اس وقت تک کام کرنا شروع نہیں کرے گا جب تک کہ ادارے کے مستقل کیمپس کے لیے زمین ریاستی حکومت یا وزارت دفاع کے حوالے نہیں کی جاتی۔ نیشنل لاء اسکول آف انڈیا یونیورسٹی بنگلور 2025 میں آنے والے تعلیمی سال سے 3 سالہ BA آنرز پروگرام شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ NLSIU کی طرف سے پیش کردہ دیگر قانونی کورسز جیسے پبلک پالیسی میں ماسٹرز پروگرام، 2 سالہ بین الضابطہ پروگرام جو پالیسی، سماجی علوم اور قانون پر مشتمل ہوگا۔ یونیورسٹی کا ایک اہم 5 سالہ BA LLB آنرز ملٹی ڈسپلنری پروگرام بھی ہے۔ کورس کے نصاب میں تاریخ، سیاسیات، سماجیات، معاشیات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ نیا پروگرام ایک اضافی چوتھے سال کے آپشن کے ساتھ آتا ہے اور پروگرام کے پہلے گروپ کے لیے کلاسز 1 جولائی 2025 کو شروع ہوں گی۔ کوئی بھی امیدوار جس نے 10+2 یا اس کے مساوی امتحان یا پروگرام کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ یا اسکول آف ایجوکیشن سے کامیاب کیا ہو، درخواست دینے کا اہل ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے آئندہ تعلیمی سال میں خصوصی بورڈ امتحانات 2025 کا انعقاد کیا جائے گا۔ CBSE خصوصی بورڈ امتحان صرف ان طلباء کے لیے منعقد کرے گا جو قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں اور اولمپیاڈز میں حصہ لیں گے۔ CBSE بورڈ امتحان 2025 کی تاریخوں کے BCCI اور اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے تسلیم شدہ کھیلوں کے پروگراموں یا طلباء کے سفر کے دورانیے کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے یہ خصوصی امتحان منعقد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ CBSE نے یہ پہل سال 2018 میں شروع کی تھی تاکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء پڑھائی میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ طلباء 2025 سے CUET UG میں کسی بھی مضمون کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، UGC کا اعلان۔ 2 ہندوستانی یونیورسٹیوں کو آن لائن لرننگ رینکنگ 2024 میں ملا گولڈ کا درجہ، اور حکومت نے نئے 85 کیندری ودیالیہ اور 28 نوودے ودیالیہ کو دی منظوری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔